السلام علیکم، پروگرام دن بھر کے ساتھ میں ہوں عمران ثناءاللہ اور میں ہوں آپ کی میزبان شہربانو آبان. ناظرین، پروگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے غزہ بحران کے حل کے لیے مسلم ممالک کی مشترکہ کوششوں اور ٹرمپ سے ملاقاتوں کے حوالے سے کیا کچھ سامنے آیا ہے. نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور مسلم ملکوں کے رہنماؤں کی اہم ملاقات ہوئی. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف ترکی، سعودی عرب، قطر، مصر، اردن، متحدہ عرب امارات اور انڈونیشیا کے سربراہان اس ملاقات میں شریک تھے. غزہ کی جنگ اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تقریباً 50 منٹ تک طویل گفتگو ہوئی. صدر ٹرمپ نے ملاقات کو کامیاب قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایک تاریخی موقع ہے اور غزہ میں امن کے لیے کچھ عملی اقدامات سامنے آ سکتے ہیں. ان کا امن منصوبہ اسرائیلی افواج کے بتدریج انخلاء، علاقائی امن فوج کی تعیناتی اور تعمیر نو کے لیے عالمی فنڈنگ پر مشتمل ہے. اس وقت ہمیں جوائن کر لیا ہے سابق سفیر ہیں جوہر سلیم صاحب. جوہر سلیم صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. جوہر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے جو ایفرٹس ہو رہی ہیں، جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور یہ جو تقاریر ہو رہی ہیں، اس کا غزہ جنگ بندی پر کیا ایفیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں؟ آنے والے دنوں میں کچھ امکانات موجود ہیں؟ جی، امکانات تو بالکل ہیں، لیکن مشکلات بھی اپنی جگہ پہ ہیں. اتنا آسان نہیں ہوگا. میں یہ بارہا کہہ چکا ہوں اپنے کامنٹس میں کہ اب اسرائیل کے لیے اور حماس کے لیے پیسفلی کو ایگزسٹ کرنا بہت ہی مشکل ہے. میں کوئی سال 1.5 سال پہلے سے کہہ رہا ہوں، اور دیکھ لیں اس کے بعد سے جو ہے نا، وہ تمام کوششیں جب بھی ہوئی ہیں کہ کوئی معاہدہ طے پا جائے ان کے بیچ میں، وہ ناکام ہوئی ہیں. ابھی بھی جو مسائل جو ہیں جس پہ متفق نہیں ہو رہے، اس میں بہت سی چیزیں ہیں. ظاہر ہے کہ ہاسٹیجز کی کیا ہوگا، کس وقت وہ ریلیز ہوں گے. پھر یہ کہ غزہ میں اگر سیز فائر ہوتی ہے تو اس کے بعد وہاں پہ جو پاسز ہیں اہم، اس پہ کس کا کنٹرول ہوگا، وہاں پہ اسرائیل کی فوج ہوگی کہ نہیں، حماس جو ہے وہ ڈسارم کرے گا کہ نہیں جو ہے. اور ان کا تو یہ اسرائیل کا اور امریکہ کا یہ خصوصاً کہنا ہے کہ اگر وہاں پہ جنگ بندی ہوگی تو اس کے بعد کی جو بھی صورتحال ہے اس میں حماس کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے. حماس جو ہے وہ، بلکہ اب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ جو پیلسٹین اسٹیٹ کا اگر بنتی ہے کسی وقت تو اس میں بھی حماس کہیں نہیں ہوگی اور کہیں نہیں ہونا چاہیے. اب ظاہر ہے کہ حماس کو یہ قابل قبول نہیں ہے حماس کے لیے، اور وہ اس لیے ابھی تک کوئی بھی جو ہے ان کے بیچ میں جنگ بندی کا ایون ایک ٹیمپرری سیز فائر کا معاہدہ جو ایک بار تو ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد سے پھر طے نہیں پایا. تو ابھی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے مسلمان ملکوں کے رہنماؤں سے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو مسلمان ممالک اس میٹنگ میں شامل ہوئے ہیں وہ سب سے اہم ترین مسلمان ملک ہیں دنیا میں. جو آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا انڈونیشیا اور پاکستان. ظاہر پاکستان تو ایک نیوکلیئر پاور بھی ہے اور اس کی ایک منفرد حیثیت ہے. اسی طرح سعودی عرب، اس کی بھی بہت ہی اہمیت ہے. پھر جارڈن، یو اے ای کا، سارے وہ ممالک ہیں جن کی خاص اہمیت ہے مسلمان دنیا میں. تو اس سے ملکوں سے جو کے سربراہان سے جو میٹنگ کی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، اس میں یہ سارے مسائل ڈسکس ہوئے ہیں کہ خصوصاً کہ اگر یہ جنگ بندی ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد کی جو ڈسپنسیشن وہاں پہ ہوگی، اس کے بعد جو غزہ کی صورتحال ہوگی، اس میں کنٹرول کس کے پاس ہوگا، جو ہے اس کے نظم و نسق کا، اس میں جو ساری ایڈ آئے گی، اس کی جو ریکنسٹرکشن ہوگی اس سارے کا، اس میں کسی طرح سے بھی وہ حماس کے کوئی عمل و دخل بھی نہیں چاہتے. بالکل، یہ بات بھی ہوئی ہے. جوہر سلیم صاحب، حماس کو کہا گیا ہے، جیسے ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر ہم حماس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو یہ حماس نے جو کچھ کیا اس کو انعام دینے کے مترادف ہوگا. ایسی صورت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں حماس فائٹ کر رہا ہے، وہ اس سارے معاملے کو ایکسیپٹ کرے گا؟ دوسرا، جو اسلامی ممالک کے سربراہان سے ملاقات ہوئی ہے اس کو بڑا مفید قرار دیا گیا ہے، اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ اور عملی طور پر آئندہ کیا اقدامات سامنے آ رہے ہیں؟ کیا ہم جنگ بندی دیکھ رہے ہیں؟ جی، یہی جو جن امور کی طرف میں نے اشارہ کیا، اگر اس پہ کوئی ان کا حل نکلے گا جس میں تو پھر ہی جنگ بندی ہوگی. اب ظاہر ہے کہ یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ جب ایک طرف وہ ہم چاہتے ہی نہیں ہیں حماس کو کسی طرح سے بھی بیچ میں، تو دوسری طرف حماس بھی اپنی سروائیول کی جنگ اس وقت لڑ رہے ہیں. وہ ظاہر ہے کہ وہ تو نہیں چاہتے کہ ان کو بالکل ہی بے دخل کر دیا جائے وہاں کی سیاست سے اور وہاں کے جو ہے جو عملی نظام ہے وہاں کا. اسی لیے وہ ایک قسم کی اپنی بقا کی اس وقت جنگ حماس کی لڑائی. اب دیکھیں کتنا پریشر ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں محمود عباس نے کیا سٹیٹمنٹ دی ہے. اب عرب ملکوں میں بھی اب یہ جو ہے چیز سمجھی جا رہی
रही है कि हमास जो है बाद जो आगे फ़लस्तीनी रियासत का जो भी जिस किस्म का भी उसका सामने आएगा खाका, उसमें सिर्फ हमास ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए ये इस वक्त बहुत ज़्यादा एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। तो मुसलमान मुल्कों से फिर ये भी कहा जा रहा है कि जब अगर ये जंगबंदी होती है तो वहाँ पे एक पीस कीपिंग ट्रूप्स जो हैं वो रखी जाएं और वो ये मुसलमान मुल्कों की हों जो है, ताकि वो वहाँ का फिर जो है ना निज़ाम संभालें वहाँ पे। अच्छा जौहर सलीम साहब, ये भी बताइएगा, जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक रायनामा तो हमवार हो ही चुकी हुई है। 150 से ज़ायद जो ममालिक हैं उन्होंने फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पर तस्लीम भी कर लिया है। इस मरतबा भी तकरीबन 10 ममालिक उसमें शामिल भी हो गए हैं। दूसरा, हमने देखा कि पूरी दुनिया में जो है एक गुस्सा भी देखा जा रहा है, तनकीद भी और मजम्मत भी हो रही है। अभी हमने देख लिया इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू जब खिताब करने के लिए आए तो तमाम जो लोग थे वो हॉल सारा खाली हो गया। इन सब चीज़ों का आपके ख्याल में कोई इम्पैक्ट नहीं है? एक तरफ हम देख रहे हैं अमेरिका या इसराइल या चंद एक गिनती के चंद ममालिक हैं उनके छोटे मोटे जो कि उनका साथ दे रहे हैं, दूसरी जानिब पूरी दुनिया इकट्ठी है, तो ये मसला पूरी दुनिया मिलकर भी हल क्यों नहीं करवा पा रही? देखिए, मसला तो ये जो है, मैंने बारहा इस पे कहा था कि दुनिया का जो जितना मर्जी प्रेशर जनरेट होता जाएगा, बेशक वो यूनाइटेड नेशंस में हमें नज़र आएगा, बेशक वो दूसरे फोरम्स में नज़र आएगा, OIC का अगर फोरम है, ये जितने भी SCO है, ये जितने भी बड़े फोरम हैं दुनिया के, लेकिन उससे जो है इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक कि अमेरिका इसराइल पे वो उतना ज़्यादा प्रेशर डालने के लिए तैयार हो जाए कि या और कोई जो मगरबी ममालिक हैं कि वो कहें कि जी हम इसराइल को बिल्कुल आपकी इमदाद बंद कर देंगे, आपको असला देना बंद कर देंगे। नहीं है, बिकॉज अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात जो हैं उनकी नौयत बिल्कुल मुख्तलिफ है बाकी मुल्कों के ताल्लुकात से। अमेरिका की जो उनकी कहते हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी का कॉर्नर स्टोन है इसराइल की सिक्योरिटी, वो ये अमेरिकन ज़ाहिर ये बरमला कहते हैं। तो कोई भी जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट और ख़ुसूसन प्रेसिडेंट ट्रम्प तो कभी भी जो है ना इसराइल की मंशा के खिलाफ होने वाली कोई चीज़ जो है उसमें कभी शामिल नहीं होंगे या उसकी तायद नहीं करेंगे। तो इस वजह से जो बाकी जो मगरबी ममालिक हैं, हालांकि जिसे अंग्रेजी में कहते हैं दे हैव ब्रोकन रैंक्स विद दिस पॉलिसी, ठीक है ना, वो उस किस्म की मदद इसराइल की करने से थोड़ा हट गए हैं इस वक्त, और उन्होंने इसराइल और अमेरिका की मर्जी के खिलाफ इस वक्त उन्होंने ये जो है पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकग्नाइज किया है। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया है कि मुस्लिम रहनुमाओं की जो मुलाकात हुई है, अभी हमारी प्रेसिडेंट की भी मुलाकात है, प्राइम मिनिस्टर की, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, उस पर भी मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी। पूरी दुनिया की नज़र इमरान एक ही तरफ हैं कि अब देखना ये है कि जंग बंदी होगी, मामला बेहतर होंगे या नहीं। हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे साबिक सफारतकार थे जौहर सलीम साहब। आगे बढ़ेंगे और अब मज़ीद बात करेंगे। नवा माली साल 2025 और 26 के आगाज़ में ही जुलाई से सितंबर के दौरान FBR को टैक्स अहदाफ हासिल करने में शदीद मुश्किलात का सामना रहा। जुलाई में 50 अरब, अगस्त में 100 अरब और सितंबर में 150 अरब रुपये का शॉर्ट फॉल। यूँ इब्तदाई 3 माह में खसारा 300 अरब के करीब पहुँचने का खदशा सामने आया है। ऐसे में हुकूमत और FBR की मुबहम पॉलिसियों के बावजूद कारोबारी तबके का जीना दोभर हो चुका है और महंगाई ने आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है हमारे मईशत एहसन मलिक साहब ने, उनको खुश आमदीद कहेंगे। इसके साथ साथ हमें चेयरमैन ताजर इत्तेहाद अतीक मीर साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी वेलकम करेंगे। और साथ ही हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर लिया है साबिक सदर LCCI काशिफ अनवर साहब। काशिफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आगाज़ आपसे कर लेते हैं। FBR जो है बहुत बड़े बड़े दावे हमें बजट से पहले भी देखने को मिले और बजट के बाद भी कुछ ऐसे दावे मिले, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि शॉर्टफॉल जो है हर मरतबा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। इसकी वजह क्या है? पॉलिसियाँ तो काफ़ी तब्दील हुई हैं, हुकूमत भी बड़ी एफर्ट कर रही है, दावे भी बहुत बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन टारगेट जो है वो अचीव नहीं हो पा रहे। देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे बड़ी वजह पॉलिसीज़ ही हैं। हमारी कोई कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ नहीं है। जब तक हमारी पॉलिसी एक नहीं होगी और आपके हमारी ताजरों को, हमारी बिज़नेस कम्युनिटी को ये नहीं पता होगा कि कल क्या होना है, तब तक हम काम सही नहीं कर सकते। आज अगर कोई पॉलिसी चल रही है तो कल एकदम सुबह एक नई पॉलिसी आ जाती है, हम जब सोए हुए उठते हैं। जब तक 5 ईयर प्लान नहीं होगा, जब तक टैक्स की पॉलिसी 5 साल की नहीं बनेगी, तब तक हमारी मईशत नहीं बेहतर काम कर सकेगी। दूसरी बात ये है कि हम अपनी पॉलिसीज़ फॉर द कलेक्शन ऑफ टैक्स
ہم نے اتنی سخت کر دی ہیں. اور جب آپ اپنی پالیسیز کو سخت کرتے ہیں تو جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا, ہمارے فنانس منسٹر صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں, رشوت ختم کرنا چاہتے ہیں, ان پالیسیز کی وجہ سے یہ معاملات اور زیادہ ہو جاتے ہیں. کیونکہ جب آپ سختی کریں گے, آپ ہر چیز پہ پینلٹی لگائیں گے, آپ ہر چیز پہ فائن کریں گے, تو کوئی فرشتہ تو ہے نہیں کہ وہ تمام چیزوں کو صحیح لے کے چلے. اور ان حالات میں جب ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہماری اکانومی ڈاکومنٹڈ نہیں ہے. تیسری بات جو سب سے ضروری ہے کہ ہمارے قوانین اتنے بن گئے ہیں, لوگ کام کرنا بھی چاہتے ہیں, لیکن بیکاز آف دا پریویس پالیسیز لوگوں کے پاس وائٹ کیپٹل نہیں ہے. جب تک آپ اس وائٹ کیپٹل کو اندر نہیں آنے دیں گے, لوگوں کو کام نہیں کرنے دیں گے, تب تک وہ آپ کی اکانومی میں موو نہیں کرے گا. جو پانچویں بہت ضروری بات ہے وہ یہ ہے, ہماری اکانومی کا پہیہ چلتا ہے ہمارے ریئل اسٹیٹ سے, ہماری اکانومی کا پہیہ چلتا ہے ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری سے, ہماری اکانومی کا پہیہ چلتا ہے جو ہمارے پاکستانی باہر ہیں وہ یہاں پر پیسہ بھیجتے ہیں اور وہ سرکولیشن میں آتا ہے. ہم پالیسیز کو سخت سے سخت کرتے جا رہے ہیں. اس ملک سے پیسہ آپ کا باہر نکل رہا ہے, اس ملک میں انڈسٹری آپ کی ملک سے باہر جا رہی ہے. جو یہاں پر انڈسٹری رہ گئی ہے اس کے لیے قوانین آپ وہ بنا رہے ہیں جو امریکہ میں اور شاید انگلینڈ میں ہیں. تو ہمیں جب تک قوانین اپنی گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق نہیں بنائیں گے, جب تک آپ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر کو اور ایسے لوگ جو ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہیں انہیں یہ فوائد نہیں دیں گے کہ آپ ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں, تب تک نہ ہی ہماری اکانومی چلے گی اور نہ ہی تب تک ہم اپنے ٹیکس کے ٹارگٹس پورے کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ٹیکس ریٹرن کا بھی طریقہ کار ہونا چاہیے کہ جب لوگ ٹیکس ریٹرن فائل کریں تو ان کو اس کے کوئی فوائد ملنے چاہیے. احسن ملک صاحب, آپ کی جانب آؤں گی. آپ کیا سمجھتے ہیں, بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ شارٹ فال سامنے آتا ہے, کتنی بڑی یہ معاشی ناکامی ہے, حکومتی طور پر کن اصلاحات کی ضرورت ہے اور مزید خطرے کی گھنٹی ہے اگر اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ شارٹ فال ہوتا رہتا ہے تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر بانو, بات یہ ہے ایف بی آر کے جو ایشوز ہیں وہ ہر ایک کو چور چور چور, مطلب ہر تاجر بھی چور ہے, ٹریڈر بھی چور ہے, ریل اسٹیٹ بھی چور ہے, جیولر بھی چور ہے. بٹ آپ نے اس کو اگر تھوڑا سا اسٹڈی کریں نا, یہ ہمیشہ دوبارہ یہ چیزیں بات چیت تب سٹارٹ ہوتی ہے جب ان کا اپنا فیلئر سامنے آنا شروع ہوتا ہے, جب ان کے اپنے ریونیو کا شارٹ فال آنا شروع ہوتا ہے تو یہ ڈنڈا لے کے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. آئی ایم ایف کے سامنے خود کو اچھا بچہ پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو یہ اس طریقے سے ڈسگریس کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ایف بی آر جب تک ڈیڈ وڈ سے نجات نہیں لے گا تب تک آگے چیزیں نہیں بڑھیں گی. آپ کی جو پالیسیز ہیں, جیسے کاشف انور صاحب نے کہا, مطلب وہ لاہور چیمبر کے صدر بھی رہے ہیں, بزنس مین ہیں, ان کا ریل اسٹیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, بٹ سٹل وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ریل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن نہیں چلے گی ملک کا اکنامک ویل نہیں چلے گا. آپ نے جو پالیسیز اور جو اس وقت اداروں کے سربراہ بٹھائے ہوئے ہیں ان کے گردن کے جو سریے ہیں وہ جب تک نہیں نکلیں گے, پرائم منسٹر اس چیز کا جب تک نوٹس نہیں لیں گے تب تک مجھے بہتری نظر نہیں آتی. صرف اس ملک میں ایک ادارہ ٹھیک ہونے والا ہے, دیٹ از ایف بی آر. اگر وہ ٹھیک ہو جائے پورے ٹریڈر بھی ٹھیک ہو جائیں گے, تاجر بھی ٹھیک ہو جائیں گے. بات کرتے ہیں چیئرمین تاجر اتحاد عتیق میر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, دیگر پینلسٹ بھی موجود ہیں. عتیق میر صاحب, آپ یہ بتائیے, یہ ڈرا دھمکا کے, چھاپے ڈال کے, گرفتاریاں کر کے کیا ایف بی آر اپنا ریونیو جو ہے بڑھا سکتا ہے یا اس سے معیشت مزید سکڑ جائے گی؟ اس وقت جو ملک کی اکانومی ہے یا ٹیکس کلچر جو شدید ترین بحران کا شکار ہے اور کوئی فائلر بننے میں یعنی لوگوں کو بڑے تحفظات ہیں, اس کا سبب ہی اس سختی ہے. کہیں پر بھی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ جب واضح طور پہ نظر آ رہا ہے آپ کی جی ڈی پی کم ہو رہی ہے, مہنگائی بڑھ گئی ہے, تاجروں کے لیے کوئی سہولت موجود نہیں ہے, کہیں سیلاب ہے, کہیں کچھ ہے, تو یہ تاجر ہیں ان کا سرمایہ ڈوب چکا ہے, لیکن کوئی ایسی پالیسی نظر نہیں آتی کہ ان کو ریلیف دیا جائے. جب آدمی کہیں بھینس سے دودھ کی توقع رکھتا ہے تو اس کے علاج معالجے
اور چارے کا بھی خیال رکھا ہے. اسی طرح ٹیکس پیئرز ہیں, اگر ان کا کاروبار نہیں چلے گا, ان کے لیے سہولتیں نہیں ہوں تو حکومت کو ریونیو بھی نہیں ملے گا. تو آپ کتنا بھی زبردستی کر لیں, کتنی سختی کر لیں, آپ ایک ٹیکس سسٹم سکڑ سکتا ہے, لوگ ٹیکس پیئر نیٹ سے بھاگ سکتا ہے, کیونکہ جب کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو کہ لوگ نیٹ سے بھاگنا شروع ہو جائیں آنے کی بجائے فرار کا راستہ اختیار کریں, تو سمجھ لیجئے کہ آپ ناکام ترین ہیں, اور یہ ایک بہت بڑا بحران ہے جس پر قابو پانے کی ضرورت ہے. پہلے دیکھ کتنے بڑے بڑے اہداف ٹیکسوں کے پیش کیے جاتے ہیں, یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اکنومی میں اتنی طاقت ہے یا نہیں ہے, بڑے بڑے اہداف ٹیکسوں کے, اور وہ پھر ناکام بھی ہوتے ہیں اور پھر مزید سختیاں کی جاتی ہیں. میرا خیال ہے کہ جب تک اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کر حقیقی صورتحال کو سمجھے بغیر کوئی پالیسی نہیں بنائی جائے گی, یہ اسی طرح تنازعات رہیں گے, اسی طرح ٹیکس سسٹم سکڑتا رہے گا, اسی طرح فائلرز کے آنے میں ہچکچاہٹ رہے گی. لازم ہے کہ سسٹم کو بہتر کیا جائے, اور اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے بغیر اگر آپ سمجھتے ہو آپ کو اچھی پالیسی لے آؤ گے تو یہ پاسبل نہیں ہے. پچھلی 3 دہائیوں سے میں دیکھ رہا ہوں, پچھلی 3 دہائیوں سے کتنی دشواریاں ہیں. آپ کوئی بھی ایک ایسا اسٹیبل ٹیکس سسٹم لانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. جب آپ بند کمروں میں ایک پالیسی بناتے ہو, پھر اس کی اصلاحات نافذ ہونے کے بعد سامنے آتی ہیں کہ یہاں یہ غلطی ہے, اور آپ تسلیم کر بھی لیتے ہو. جس طرح آپ نے تاجر دوست اسکیم کے بارے میں دیکھا, بہت ساری غلطیاں سامنے آئیں, انہیں تسلیم بھی کر دیا گیا لیکن دور نہیں کیا گیا. تو یہ کتنی بڑی خامی ہے کہ پھر وہ ناکام ہوئی. اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کی اگلی جو بھی ترمیم یا پالیسی آپ لے کر آتے ہو, لوگوں کو تحفظات ہوتے, لوگ سمجھتے ہیں یہ پرانے شکاری ہیں. صاحب یہ بات آپ کی درست ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو جو ہے وہ اعتماد میں لینا چاہیے, لیکن کاشف انور صاحب ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ بجٹ سے پہلے بھی جو وزیر خزانہ صاحب ہیں تمام چیمبر آف کامرس میں گئے ہیں, انہوں نے کہا کہ میں خود حاضر ہوا ہوں, آپ کی تمام تجاویز کو انکارپوریٹ کیا جائے گا. تو کیا ایسا ہوا؟ دیکھیں وزیر خزانہ صاحب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ تمام چیمبرز میں گئے, لیکن بات یہ ہے کہ کیا جتنی تجاویز دی گئی تھیں وہ انہوں نے مانی؟ انہوں نے نہیں مانی. ابھی بھی جو پچھلے دنوں اسٹرائک ہوئی اور تمام بزنس کمیونٹی نے ساری اپنی اسٹرائکس وغیرہ کیں, وہ صرف اس بات کے لیے کیں کہ قانون یہ بنا کہ اگر اسیسنگ آفیسر یہ کہہ دے گا کہ ایک سیلز ٹیکس رجسٹرڈ پرسن کے اگر مالی فراڈ کیا ہے 5 کروڑ روپے کا تو اس کو گرفتار کر لیا جائے گا. دیکھیں ہاؤ اٹ از پاسبل, جب آپ قانون یہ بناتے ہیں کہ ایک سیلز ٹیکس رجسٹرڈ پرسن کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اتنی لمٹ کے اوپر, تو کیا کوئی بے وقوف ہے جو اپنے آپ کو سیلز ٹیکس میں رجسٹر کرائے گا؟ اور کیا ایک عام تاجر سیلز ٹیکس کے قوانین کو اور جو سیلز ٹیکس کی امپلیمنٹیشن ہے کیا وہ اسے اڈاپٹ کر سکتا ہے؟ اس وقت جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے انٹیگریشن کرنی ہے, الیکٹرانک انٹیگریشن کرنی ہے, کیا ہمارے جو ریالٹی ہے گراؤنڈ ریالٹی, کیا ہمارے اتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں کہ وہ ان کو فلفل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم نے پچھلے کئی سال اپنے سسٹمز کو ڈیولپ کیے بغیر چلا. اب اے آئی کی وجہ سے, انٹیگریشن آف ڈپارٹمنٹس, ٹیکنالوجی کی وجہ سے گورنمنٹ کے پاس ہماری ہر انفارمیشن ہے. اب یہ بھی ایک بہت بڑا اس میں لیکونہ ہے کہ اس انفارمیشن کی وجہ سے چونکہ ہم ڈیکلریشنز نہیں کر سکتے, آپ کی چونکہ پہلے مینول ہوتی تھیں اب سارا کچھ کمپیوٹر میں ہے, پھر وہ, اور ہمارا ایک ایشو نہیں ہے, ہمارے نمبر آف ایشوز ہیں, ان نمبر آف پرابلمز کو ایک ساتھ لے کے چلنا ہوگا. اگر ہم لے کر چلیں گے تو ہم ان ایشوز کو ریزالو کر سکیں گے, ورنہ اگر باری باری کرتے رہے ہٹ اینڈ ٹرائل پہ تو پھر ایسا ہی سسٹم بالکل ہمیں اسی طرح دیکھنا ہوگا. ملک صاحب آپ کی جانب آؤں گی, اگر یہ صورتحال برقرار رہتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں معیشت کے پہیے پر سب سے بڑا خطرہ آنے والے دنوں میں ہم کس شکل میں دیکھ رہے ہیں؟ پھر شہر بانو اگر تو یہ جو پالیسیز ہیں یہ کنٹینیو کرتی ہیں تو میرے حساب میں ان امپلائمنٹ بڑھے گی, بزنس آپ کا گورنمنٹ کا جو ریونیو ہے جو گورنمنٹ ایکسپیکٹ کر رہی ہے, جو آئی ایم ایف نے ٹارگٹ دیے ہوئے ہیں, ان کا فیلئر ہوگا. اور میرا خیال ہے وہ ایک دفعہ فیلئر ہوگا تو ہی شاید یہ کوئی ایف بی آر سدھرے گا,
کیونکہ اس سے پہلے تو ایف بی آر نہیں سدھرنے والا، کیونکہ جب تک ان کو آئی ایم ایف نہیں کوئی سنب کرے گا تب تک یہ دوسری لائن پر نہیں آئیں گے۔ ابھی تک تو انہوں نے ڈنڈا پکڑا ہوا ہے اور ہر ایک کو اسی ڈنڈے سے ہانک رہے ہیں کہ تم چور ہو، تم ٹیکس بھرو۔ اپنے ادارے کو وہ ٹھیک کرنے کو تیار نہیں ہے، اپنی غلطیوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ مطلب فائنانس منسٹر صاحب، چیئرمین ایف بی آر صاحب بجٹ سے پہلے مطلب ہاتھ سر پہ رکھا ہوا تھا کہ ہم انلیگل سوسائٹیز کو نہیں چلنے دیں گے، ہم جتنی بھی سوسائٹیز ہیں ان سے ٹیکس کلیکٹ کریں گے۔ ان سے پوچھیں بجٹ میں آپ نے کیا کیا اس کے لیے؟ کتنی سوسائٹیز ہیں؟ مشروم گروتھ ہے، آپ ان سے ریونیو اکٹھا کر پاتے ہی نہیں ہیں۔ یا تو آپ کا اپنا انٹرسٹ ہے، یا تو آپ لوگوں کی اپنی وہ سوسائٹیز ہیں اس لیے آپ ان پہ ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں، اور اس کی پرائس میں، آپ اور باقی لوگ پے کر رہے ہیں، ان کی نالائکی کی پرائس۔ بالکل، کیونکہ یہ کتابیں پڑھ کے آگے ہیں اور یہ عقل کل ہیں۔ جو گراؤنڈ پہ کاشف انور صاحب، احسن، عتیق میر صاحب جو کام کر رہے ہیں ان کو ککھ نہیں پتا، ایسا ہی ہے جو انہوں نے کہہ دیا ہے وہی فائنل ہے۔ جی ملک صاحب، یہ آپ نے بڑے عام نکات اٹھائے ہیں اور آپ نے بالکل بات ٹھیک کی ہے کہ ان کے اپنے ٹارگٹس پورے نہیں ہوتے، پھر اس کے بعد وہ مختلف چھاپے مارتے ہیں، دباؤ کی پالیسی اختیار کرتے ہیں۔ آپ نے ابھی بات بھی کی ہے ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی ہے کہ وہاں پر جی بڑا ٹیکس لگا دیا گیا اور مقصد یہی تھا کہ ریونیو بڑھایا جائے، لیکن وہ پورا سیکٹر ہی بیٹھ گیا ہے۔ اچھا عتیق میر صاحب، آپ کی جانب آؤں گا، آپ نے بھی اسٹیبل ٹیکس سسٹم کی بات کی تھی، تو حکومتیں تو کہتی تھی ہمارے سے پہلے والے سسٹم ٹھیک نہیں تھے، اب یہ حکومت آ گئی ہے تو ان کا اپنا سسٹم کیا ہے پھر؟ اب ان کا وہی سسٹم ہے جو آئی ایم ایف کا سسٹم ہے۔ آئی ایم ایف کو غرض ہے کہ ہمارے بجٹ کا تقریباً آدھا حصہ آئی ایم ایف سود کی مد میں لے جاتا ہے۔ یہی آئی ایم ایف کو دلچسپی ہماری اکنومی سے، آپ کہیں سے بھی پورا کر کے دیں، ایک سود خور کا ہمیشہ ظالمانہ تقاضا ہوتا ہے، اس کے دل میں رحم نہیں ہوتا۔ وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ جن لوگوں کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ ٹیکس کلیکٹ کریں گے یا وہ ٹیکس کا نظام بنائیں گے، ان کا اپنا عمل کیا ہے۔ آج دیکھیں جس طریقے سے ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ میں سہولتیں دی جا رہی ہیں، نئی گاڑیاں، اخراجات دیکھیے، وہ کہتے ہیں نا کہ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں، بوجھ یہی ہے ملکی خزانے پر۔ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ججز ہیں، دیگر ہیں، ان کی مراد دیکھیں، اور پھر اس کے بعد آپ تجارت کا حال دیکھیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو دو سہولتیں حاصل ہیں جس کی وجہ سے یہ اپنا کام پورا کر لیتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ مزید قرض لے لیتے ہیں، شرائط کا کیا ہو تو کاغذوں میں، عوام کیا جانے کہ کیا شرائط آئی ایم ایف کی آپ نے قبول کی ہیں، یہ ان کی ہر شرط مان لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ڈائریکٹ ٹیکسز میں اضافہ کرتے ہیں۔ بالکل، پھر تاجروں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے چیئرمین تاجر اتحاد صاحب، ماہر معیشت احسن ملک، اور سابق صدر ایل سی سی آئی کاشف انور صاحب سارے معاملے میں بات کر رہے تھے۔ ہمیں یہ لگتا ہے عمران، یہ ساری صورت میں تاجروں کو اور حکومت کو ایک ساتھ بیٹھ کے سارے معاملے کو حل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دونوں بہت ضروری ہیں معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، اور ہماری معیشت جو ہے وہ اسی پر تمام اسٹیک ہولڈرز مل بیٹھ کے اس چیز پر اتفاق کریں اور ملکی اکانومی جو ہے پھر فلرش کرے۔ فی الحال ایک چھوٹی سی بریک۔ اکاڑا کے علاقے سومیاں بھولو میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے، جہاں وابڈہ اہلکاروں کے مبینہ تشدد سے ایک خاتون جان کی بازی ہار گئی ہے۔ پولیس کے مطابق وابڈہ اہلکار ظفر اقبال نامی شخص کے گھر بجلی کا بل وصول کرنے پہنچے اور میٹر اتارنا شروع کر دیا۔ اسی دوران گھر کی خاتون انور بی بی نے اہلکاروں کو روکنے کی کوشش کی، مگر بات اتنی بڑھ گئی کہ اہلکاروں کے مبینہ تشدد سے خاتون دم توڑ گئی۔ اسی پر بات کریں گے، ہمیں جوائن کیا ہمارے نمائندے سلمان چودھری نے۔ سلمان، بتائیے گا یہ معاملہ اصل میں کیا تھا، اور گھر میں کوئی اور موجود نہیں تھا ان سب کو روکنے کے لیے؟ جی بالکل، یہ تھانہ چرستہ میاں خان علاقے میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جہاں وابڈہ کے ملازمین میٹر اتارنے ظفر نامی شخص کے گھر گئے۔ وہاں پر کوئی مرد موجود نہ تھا، جس پر خواتین نے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ خواتین کے روکنے پر انہوں نے تشدد شروع کر دیا، جس سے وہ عورت جو ہے وہ جہاں بحق ہو گئی۔ اس پر ڈی پی او اکاڑا نے فوری نوٹس لیتے ہوئے ڈی ایس پی دیپال پور اور ڈی ایس پی بصیر پور کی نگرانی میں 2 ٹیمیں تشکیل دی ہیں، جو اس کو مکمل انکوائری کے بعد رپورٹ پیش کریں گی۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، اس حوالے سے ایس ڈی او جو قربان شاہ صاحب ہیں، ان کی جانب سے
कार्रवाई की जा रही है और कहा जा रहा है कि उखाड़ा से जो वापडा के अहलकार है अगर इसमें मुलव्वस पाए जाते हैं तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और उन्हें कानून के मुताबिक सजा भी दी जाएगी। अच्छा सलमान, ये बताइएगा, जैसे कि आपने बताया कि वापडा एहलकार जो है उस घर में गए थे मीटर उतारने के लिए, तो वो SOP क्या होता है? क्या वो लड़ाई झगड़ा करते हैं? क्या वो मार कुटाई करते हैं? इदारा अपने लेवल पर भी तो इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है या उसे करनी चाहिए, तो वहाँ का जो वापडा ऑफिस है उन्होंने अब तक कोई कार्रवाई की इस शख्स के खिलाफ? जी अब बिल्कुल इस हवाले से बात की जाए, अदलिया के की इजाजत ना दे रखी है, जबकि मुलाजमीन की जानिब से वापडा जो मुलाजिमीन है वो हैं, लेकिन वो तनबीह करके नोटिस देकर वापस आएंगे। तीसरी जो नोटिस होगा उसके ऊपर इस पर कार्रवाई। ठीक है, ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और 6 बच्चों पर इतना तशद्दुद किया गया कि बिल नहीं दिया, उस पर मीटर उतारने की कोशिश की गई और उस पर वो खातून जो है वो जाँ भाग हो गई। बहुत शुक्रिया सलमान, आपने अपडेट किया। हम देख रहे हैं कि आए रोज़ इस तरह के मामला हो रहे हैं, लोग खुद ही कानून जो है वो हाथ में ले रहे हैं और ख़ुद ही सारे फैसले कर रहे हैं, जबकि अगर हम SOPs की बात करें या हम बात करें कानून की, तो इमरान उसमें ये सूरत होती है कि आप जाते हैं, आप उनको दिखाते हैं कि हम आपका मीटर उतार रहे हैं और फिर बात ख़त्म हो जाती है। जी, ऐसे वाक़यात आज के प्रोग्राम से फिर हम इजाज़त ले लेते हैं। प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ चाहता है, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।